آدمی آ کر کے کسی کی بیوی سے کہہ رہا ہے تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اس کی بیوی نے کہا کہ کیسے؟ کہا یقین نہیں ہے تو کل تم دیکھ لینا. اور شوہر سے جا کر کے کہا کہ تمہاری بیوی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے, تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے, اگر یقین نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے رہنا. اس کی بیوی پریشان ہو گئی, دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اب کیا کرے؟ کہا 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دوں گا. استرا لے لو, اس کی داڑھی کے بال کو کاٹ کر کے لاؤ, اس پر جھاڑ پھونک کروں گا, تمہارے شوہر کا ارادہ بدل جائے گا. اس نے آنکھ بند کر کے ہلکی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا کہ دیکھیں بیوی کدھر سے کیا آ رہی ہے. اس کو کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے, اور بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اب وہ عورت بیچاری گئی ہے کہ جھاڑ پھونک والے کے لیے بال توڑ کر کے لائیں. وہ سمجھا کہ واقعی یہ ہم کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہی ہے. اس ایک چگل خور کی چگل خوری کے نتیجے میں ایک معصوم عورت کی بلا وجہ جان چلی گئی. اس لیے آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے, کان پر بھروسہ نہیں کرنا. دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ایران کی لڑائی چل رہی تھی ہندوستان سے. ہندوستان نے کہا جنگ سے صلح بہتر ہے, لڑائی نہیں کریں گے. اس نے بھی کہا جنگ سے صلح بہتر ہے, لڑائی بند کر لیتے. ایک چگل خور بیچ میں آ گیا, ایران کے بادشاہ سے کہا کہ آپ سے تو صلح کر لیا ہے, ادھر تیاری زبردست چل رہی ہے. اس نے چڑھائی کر دیا. 30,000 ہندوستانی اسی ایک دن میں فنا ہو گئے چگل خوری کے نتیجے میں. کان پر بھروسہ کیجئے گا نہیں, آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے. تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, آپ بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. 5 آدمی سے آپ کو دوستی نہیں کرنا ہے, دنیا کا بھی نقصان, دین کا بھی نقصان. جو آدمی جھوٹ بولتا اس سے دوستی مت کیجیے گا, وہ قریب کو دور, دور کو قریب بتائے گا, آپ کا نقصان ہوگا. دوسرا آدمی نافرمان سے دوستی نہیں کرنا ہے, وہ آپ کو ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا. اور بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی ہے, وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا, الٹا آپ کا نقصان ہو جائے گا. کنجر سے, بخیل سے, مکھی چوس سے آپ کو دوستی نہیں کرنی ہے, آپ مصیبت پڑیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا. اور رشتہ توڑنے والے سے دوستی نہیں کریں گے, وہ تو خود برباد ہے, آپ کو بھی برباد کر دے گا. ایک مثال ہے, پیغام ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ محبت سے رہیں گے, کسی سے حسد نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. او غافل انسان, انسان, او غافل انسان, او غافل انسان, انسان, او غافل انسان. آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے, ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے. انجام سے تو اپنے, انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. او غافل انسان, انسان, او غافل انسان. مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں, شاہو گدا وہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں. دونوں ہوئے برابر, دونوں ہوئے برابر, یہ موت کا اثر ہے. او غافل انسان, انسان, او غافل انسان. پیغام ختم ہو گیا. جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام سننے کے لیے ہمارے جوان تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا, آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں, سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے. اللہ آپ کے بڑھاپے کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو اس کو نوٹ کر کے جائیے. آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں, تجربے کی بات بتا رہا ہوں, آپ میرا گریبان پکڑ سکتے. اس بات کو لے کر کے نوٹ کر کے جائیے. اللہ 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا. صرف 2 ہی کام کرنے ہیں, ڈس بریک مار کر کے تھوڑا ٹھنی چونی کو تیار کیجئے. ہماری طرف توجہ کیجئے. آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے, تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا. ہاتھی پاس ہو چکا ہے, صرف دم پھنسی ہوئی ہے. انشاءاللہ محبت کے جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی.
صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے ترقی کے لیے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، اللہ آپ کو محتاج نہیں رکھے گا، غنی بنا دے۔ کام مگر 2 ہی کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اس کو دھیان سے سنیے گا، یہ دنیا پانی کی طرح ہے، پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، یہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں۔ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی۔ جب پانی زیادہ ہوتا ہے سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ جب حد سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ پانی کو چلو پر لیجئے، ترقی پر لے کر کے دیکھیے، وہ چاندی کی طرح چمکتا ہے۔ کیوں؟ رنگ بو مزہ اچھا ہے تو پانی اچھا ہے، جہاں رنگ بو مزہ خراب ہو گیا پانی خراب ہو گیا۔ اگر حلال ہے تو دین اچھا ہے، اگر حلال کے ساتھ حرام مل گیا تو دین برباد ہو جاتا۔ آپ اپنی مری ہوئی مرغی کو پھینکیے، سڑک پر پھینک دیجیے، اس پر کوا آئے گا۔ بس ہم تھک گئے، آپ لوگ اگر تھک گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے جلسے میں اسٹیج سے جلسہ بنتا نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے پاور ہاؤس اسی اسٹیج سے آپ کو مل رہا ہے۔ پاور ہاؤس یہ اسٹیج بن گیا ہے، یہی سے آپ کو سپلائی مل رہی ہے۔ اللہ اسٹیج کو بھی سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، بیچ بیچ میں مذاق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ ماحول بنتا رہے، کسی کو شرمندہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر کے پھینکیے، تو جب کتا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا اس کو، اور جب کوا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جب اس پر کوا آئے گا تو اکیلا نہیں کھائے گا، پورے کلارام شاہ پور کے کوا کو ولیمے کی دعوت دے کر کے بلائے گا۔ جب سارے کوے آ جائیں گے تب ایک ساتھ مل کر کے کھائے گا۔ جیو اور جینے دو۔ جب آدمی دنیا دار نہیں ہوتا، دیندار ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے جیتا ہے، دوسرے کو جینے دیتا ہے۔ لیکن یہی مری ہوئی مرغی آپ کتے کے آگے پھینک کر کے دیکھیے، جب کتا کے آگے مری ہوئی مرغی ہوگی تو وہ اکیلا کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا، یہاں تک کہ لڑائی کرے گا اور فتنہ فساد کھڑا کرے گا، ایک مرغی کے پیچھے لہو لہان ہو جائے گا، لیکن خود نہیں کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا۔ ٹھیک دنیا میں حرام کمانے والے کا یہی حال ہے، وہ دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرے کے نقصان سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، آنکھ میں بھوک ہے۔ آنکھ میں جب دنیا کی بھوک ہوتی ہے، حرام کھانے اور کمانے لگتا ہے تو کتے کی صف میں چلا جاتا ہے۔